الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، اللہ پر ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ ایک سب سے بڑا تقاضا اللہ پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات بلند ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان جب تک انسان کا نہیں ہوگا، جب تک وہ مسلمان پکا سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کی بے شمار دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ الرحمن یعنی اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 مقامات پر اللہ رب العالمین نے 7 مقامات پر وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو وہ کہے گا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ عام طور پر لوگوں کا ہی جواب رہتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ سراسر باطل عقیدہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام جو ہمارے گزرے ہیں ان سب کے خلاف عقیدہ ہے یہ کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 7 مقامات پر وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا تو کتب عنده فوق عرشہ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اپنے عرش کے اوپر یہ بات لکھ کر کے رکھ لیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سابق اور غالب ہے۔ عرش کے اوپر اللہ رب العالمین نے، جہاں عرش پر جس پر اللہ کی ذات جلوہ افروز ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے بات لکھ کر کے رکھی کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس طریقے سے
صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ایک صحابی ہیں۔ معاویہ بن الحکم السلمی، ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی ہیں، اور یہ دوسرے صحابی ہیں۔ معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ کے پاس بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ گئے اپنی بکریوں کو دیکھنے کے لیے، تو ایک بکری انہیں کم ملی، غائب ملی، تو انہوں نے اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا غصے میں آ کر کے کہ میری ایک بکری کم ہو گئی۔ اس کے بعد انہیں بڑا افسوس ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے ایسا ایسا ہمارے ساتھ ماجرا ہوا، میں غصے میں آ کر کے لونڈی کو میں نے مار دیا ہے ایک تھپڑ، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہ اس لونڈی کو میرے پاس حاضر کرو۔ لونڈی آپ کے پاس لائی گئی، آپ نے اسے دو سوال کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، کہاں اللہ رب العالمین؟ تو اس نے کہا کہ فی السماء، اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر، آسمانوں کے اوپر۔ کس نے جواب دیا؟ ایک لونڈی نے جواب دیا۔ کون سی لونڈی؟ جو بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا کہ میں کون ہوں، من انا؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا آتی کہا فإنہا مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونے کے لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا اسے آزاد کر دو، مومن ہے یہ۔ آپ نے دو سوال کیا، پہلے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ آج اگر ہمیں سوال کریں ہمارے ملک کے لوگوں سے تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ علماء ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی نے ایک لونڈی کے ایمان کے جانچنے کے لیے جو سوال کیا، پہلا سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ ایک معیار ہے یہ ایمان جانچنے کے لیے کہ کسی مسلمان کا ایمان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یہ سوال ایک معیار ہے، ایک کسوٹی، ایک ترازو ہے۔ جو اس کا جواب صحیح دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے، وہ جو اس کا جواب صحیح نہیں دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، پکا مومن نہیں ہے وہ۔ جو اس کا جواب یہ دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر۔ ہمارے نبی نے شہادت دی، گواہی دی کہ یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ دو سوالوں کا جواب ہمارے نبی نے کو دیا تھا، اس نے اللہ کی ذات کہاں، دوسرا کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لہذا اللہ کے نبی کو نبی ماننا، اللہ کے رسول کو نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں یہودیوں کا تمام نبیوں پر ایمان ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پر ایمان نہیں، وہ کافر ہیں۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہے وہ۔ تو جو ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے، ہمارے نبی کو نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے دو بنیادی باتیں ہیں جس کا یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اس لونڈی نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے گواہی دی کہ آزاد کر دو، یہ مومن ہے، یہ پکی مومنہ ہے یہ۔ پھر انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین جبریل امین کو کہاں سے بھیجتے تھے؟ جبریل امین اوپر سے تشریف لاتے تھے۔ قرآن کہاں سے اللہ نے اتارا ہے؟ قرآن کو اللہ رب العالمین اوپر سے اتارا ہے۔ ہمارے اعمال کہاں پیش ہوتے ہیں؟ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں، پھر ہمارے اعمال کو لے کر کے جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے فجر میں آتے ہیں اور جو پہلے آئے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے عصر کے اندر آتے ہیں، جو پہلے سے موجود رہتے ہیں وہ پھر عصر میں اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم اوپر سے لے کر کے زمین پر آتے ہیں۔ ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر فرشتوں کو اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کو اللہ رب العالمین نے آپ اوپر سے اتارا. نزول کے معنی ہوتے ہیں اترنے کے. آدمی جب کسی اونچی جگہ پر ہوتا ہے تب وہاں سے نیچے آتا ہے، اس کو نزول کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، تبھی اوپر سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور 23 سالہ دور میں ہمارے نبی پر نازل ہوتا رہا. یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے. سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے. اس عرش پر اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہے. ایک دو حدیثیں نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم امام مجدد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ اس بات کی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. اس طریقے سے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا باقاعدہ معراج ہوئی تھی. معراج کا مطلب کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے تھے، آسمانوں کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کا واقعہ پیش آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کا واقعہ پیش آنے کی ضرورت کیا تھی؟ معراج کا مطلب کیا ہے؟ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے نبی نے عروج کے اوپر گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوئے. اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا. اللہ رب العالمین نے آپ پر نمازیں فرض کی اور بھی کچھ ہدیے اور تحفے دیے. اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ احکامات نازل فرمائے. نماز جیسی مقدس بات اللہ رب العالمین نے معراج میں فرض کی. تو معراج کا مطلب ہی ہوتا ہے اوپر چڑھنا. آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی، آپ سیڑھی پر چڑھے، اوپر تشریف لے گئے اور ہر آسمان پر کچھ انبیاء سے ملاقات ہوئی. آپ نے ان کو سلام کیا، ان سب نے ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس گئے جو بیری کا درخت، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے نور کو دیکھا. تو یہ سارا جو ماجرا ہوا، یہ اوپر ماجرا پیش آیا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو معراج کا واقعہ پیش آنے کی ضرورت نہیں تھی. معراج کا واقعہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی کہ اللہ رب العالمین کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ تو جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوسروں کے اندر حلول کر گئی ہے، دوسروں کے اندر سرایت کر گئی ہے. یہ کائنات اس لائق نہیں ہے، یا کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نہیں آ سکتی. اللہ رب العالمین کے علو اور بلندی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا آمنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے جو آسمانوں پر اس سے مامون ہو گئے ہو. ہم نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. ہم دعا کرتے ہیں، اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہر انسان کی امید ہوتی ہے کہ اوپر سے اللہ رب العالمین ہمیں کچھ عطا فرمائے گا. سب کی آنکھیں اور نگاہیں اوپر ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا ایمان اور فطرت انسان کی کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں بلکہ اوپر ہے. بلکہ آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں گے تو کہیں گے اوپر والا جانے. وہ بھی یہی کہتے ہیں اوپر والا جانے. کافر ہیں وہ، سب کچھ ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں گے اوپر والا جانے. تو میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف. فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں محل بناتا ہوں آسمان کی طرف اونچا، اور جا کر کے موسیٰ کے رب کو اوپر دیکھ کر کے آتا. وہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ کا رب دنیا کے اندر نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو اوپر ہی ہوگا. اس لیے اس نے کہا کہ میرے لیے، حامان سے کہا کہ میرے لیے محل بناؤ، خوب اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر کے جا کر کے موسیٰ کے رب کو دیکھ کر کے آتا. کس نے بات کہی تھی؟ فرعون، جو ظالم اور جابر اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اس نے کہا کہ میرے لیے بہت اونچا محل بناؤ، میں اوپر جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ کر کے آتا. تو یہ تمام نبیوں کا عقیدہ تھا، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کیا زمین پر ان کو پیدا کیا گیا تھا؟ وہ اوپر جنت میں رہتے تھے. اللہ نے ان کو وہاں پیدا کیا، ان کے اندر روح پھونکی. اللہ نے کہا کہ درخت کے پاس مت جانا. درخت کے پاس گئے، پھل کھا لیا. پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو، حضرت آدم اور حوا دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا. جنت اوپر ہی ہے نا، اس جنت کے اندر رہتے تھے وہ. اللہ نے ان کو اوپر سے نیچے بھیج دیا. دونوں کو اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا.
اپنے ہاتھوں سے اللہ نے ان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، پوری کائنات کی مٹی لی، پتلا بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام کی روح اللہ رب العالمین نے پھونکی، اور اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو گئے اور پھر جنت کے اندر رہنے لگے۔ تو جنت تو اوپر ہے نا، ان سے جب وہ درخت کا پھل کھا لیا تب اللہ نے ان کو زمین پر آنے کے لیے ایک اور زمین پر ان کو بھیج دیا۔ تو کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہر مسلمان کی عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کے ایمان کے اندر بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ ایمان کی پہچان ہے یہ کہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ میں تو گندگیاں بھی ہیں، حمامات بھی ہیں، اچھے گھر بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، مندر مسجد بھی ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں اچھی دنیا کے اندر، تو کیا نعوذ باللہ ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ یہ کس قدر کفری عقیدہ ہے، کس قدر برا عقیدہ ہے یہ کہ انسانی عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، لیکن اس کے علم ہر جگہ ہے، اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی خالی نہیں ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر کتنے لوگ نمازی ہیں، کون سنت پڑھ رہا ہے، کون جو ہے خطبہ سن رہا ہے، کون خطبہ دے رہا ہے، کس کا کیا عقیدہ، کیا منحج دل میں، کیا ساری بات اللہ کو معلوم ہے۔ ایک پتا بھی گرتا ہے زمین پر تو اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے، ایک چونٹی چلتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، چونٹی بھی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی ذات کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، اس کی قدرت سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اللہ کے لیے اونچی اونچی مثالیں ہوتی، جیسے آپ دیکھیں سورج کہاں ہے؟ کیا سورج ہر جگہ ہے؟ کتنے سورج ہے دنیا کے اندر؟ ایک ہی سورج ہے دنیا کے اندر، ایک ہی چاند ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کی روشنی آپ کو دنیا کے اندر ہر جگہ ملے گی۔ لیکن ہے کہاں سورج؟ کیا سورج زمین پر ہے؟ کیا سورج ہر جگہ ہے؟ نہیں، سورج اوپر ہے، لیکن اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے کے اندر۔ یہی اونچی مثال، یہی مثال اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ جیسے سورج کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں، ایسے اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، لیکن سورج اوپر ہے، چاند اوپر ہے، ستارے اوپر ہیں، ان کی روشنی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن وہ اوپر ہوتے ہیں۔ یہی مثال اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میرے بھائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر جلوہ افروز ہے، اللہ اپنی مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بتاؤں، ہمارے ملک کے اکثر لوگ انہی کو ماننے والے ہیں، ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ کاش عقیدے کے اندر بھی ان کو اپنا امام مانتے، لیکن عقیدے میں ان کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا میں بتاؤں آپ لوگوں کو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر تو ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ امام اعظم جنہیں کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ ان کی کتاب، ان کے تعلق جو کتاب مشہور ہے الفقہ الاکبر، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات عرش پر تو ہے، لیکن عرش کہاں ہے، نیچے ہے، زمین میں ہے یا اوپر ہے، ہمیں نہیں معلوم، اگر یہ کہتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود عرش پر نہیں ہے، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہوگا، کیا قول ہوگا، ذرا آپ لوگ سوچئے میرے بھائیوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ آمین رفع دین کی بات نہیں ہے،
کہ اگر رفع دین نہیں کرو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، سینے پر ہاتھ نہیں باندھو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، آمین بلند آواز سے نہیں کہو گے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اللہ پر ایمان اور توحید کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ انسان جو چاہے جو اپنا عقیدہ رکھ لے۔ اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو نہ کسی نبی کا عقیدہ، نہ کسی صحابی کا عقیدہ، نہ کسی امام کا عقیدہ۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اور اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ کی ذات عرش پر نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس قدر سخت فتوے ہیں ان کے، پوچھیے اپنے اپنے علماء سے، بتائیں گے وہ آپ کو اگر ان کے پاس علم ہوگا تو۔ لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو لوگوں نے اپنا عقیدہ نہیں بنایا، کوئی اور عقیدہ لے لیا، لیکن ان کے عقیدے کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، لوگوں نے سوال کیا ان سے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھائی کہتا اپنے بھائی سے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ بھائی کسی دوسرے ملک یا شہر میں رہتا ہے، تو کیا اس کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اپنی مدد سے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر ہم لوگ یہاں پر رہتے سعودی عرب کے اندر، ہمارے ملک میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہمارے بھائی کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے رشتہ دار کے ساتھ، آپ کو اطلاع ملتی ہے، آپ کہتے بھائی آپ مت گھبرانا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب آپ کے ساتھ؟ کہ آپ کی ذات وہاں رہتی ہے، آپ تو جسم کے ساتھ یہاں پر ہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں جسم کے ساتھ، اپنی ذات یہاں ہے آپ کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری مدد کروں گا، جتنا پیسہ لگے گا کیس کے اندر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا میں، تم مت گھبرانا، ہم تمہارا تعاون کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ یہ معنی اور مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی ذات وہاں چلی جاتی ہے، آپ تو یہاں پر موجود ہیں۔ یہ کس نے جواب دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے امام تھے، ان کا یہ جواب تھا۔ اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام آیتیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمام آیتیں سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے، جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے تو اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ امام احمد بن حنبل جنہیں امام اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ تمام آیتیں جن میں اللہ رب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ان تمام آیتوں کے شروع میں پڑھیے آپ تمام آیتیں، تمام آیتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے علم کا بیان کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ، یعنی اللہ اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے، جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، کتاب و سنت کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ اربعہ یا اور جو ائمہ کرام گزرے ہیں، تمام ائمہ کا، تمام صلحاء کا، تمام سلف صالحین کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ جو آیت ہے سورہ قاف کے اندر کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ فرشتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اگر اللہ کے بارے میں مراد لیا جائے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے، اللہ قدرت کی وجہ سے سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز ایسی نہیں دنیا کے اندر جس کا علم اللہ رب العالمین کو نہ ہو، پتا بھی اللہ رب العالمین کے علم کے بغیر دنیا کے اندر نہیں گرتا، پتا بھی، ایک پتا معمولی سے پتا بھی دنیا میں علم کے بغیر نہیں گرتا، انسان ایک لقمہ منہ کے اندر نہیں کھاتا ہے، انسان رکوع نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، کہیں چلتا اور سفر نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے جلوہ افروز۔ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جنت اللہ نے اوپر بنائی ہے، جنت نیچے نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اوپر جانا، ہمارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر لے کر کے جاتے ہیں، بارش ہوتی اوپر سے ہوتی ہے، اس لیے ہمارے بھی فرمایا کرتے تھے جب پہلی بارش ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ بارش اوپر سے آئی ہوئی ہے، اور آپ اس بارش کے اندر نہاتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر پانی کو پھیرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک دو دلیلیں نہیں میرے بھائیو، ہزاروں ہزار دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ علو اور بلندی یہ صفت کمال ہے، اور اللہ رب العالمین تمام صفت کمال کا مستحق ہے، لہذا اللہ کا نیک نام العلی بھی ہے، العلی
القہار اللہ کا نام ہے. العلی مانے بلند، سب سے بلند ہے، سب سے بالا اور سب سے برتر ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہے. لہذا یہ عقیدہ رکھیے میرے بھائیوں، اگر کسی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اس عقیدے سے توبہ کرے وہ، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے اور اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. ایسے بات نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے. لہذا یہ عقیدہ رکھنا مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شوہر سے اس کی بیوی ناراض ہو جائے اور رات بھر شوہر ناراض رہتا ہے تو وہ ذات جو آسمانوں پر ہوتی ہے وہ ذات اس سے ناراض رہتی ہے جب تک کہ شوہر اس عورت سے خوش نہ ہو جائے. تو اللہ رب العالمین کی ذات میرے بھائیوں ہر جگہ نہیں، اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا عقیدے کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر توحید کو پیوست کرے، مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے، صحابہ تابعین، ائمہ کرام کے عقیدے پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بد اخلاقی سے اور اس طریقے سے ہر برے عقیدے سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، نیکی پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے. ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف الرحیم.